بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سچی توبہ کی شرط کیا ہے؟ سچی توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو انسان اسی وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر فوراً اپنے گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا من تاب وآمن، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وآمن پہلے کافر تھے پھر ایمان لے آئے، یا ایماندار تھے گناہ ہو گئے، انہوں نے اپنا تجدید ایمان کیا۔ تجدید ایمان کی شرط کیا ہے؟ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، تجدید ایمان کی شرط یہ ہے کہ ان کے اعمال درست ہو گئے۔ اگر عمل درست نہیں ہوگا تو انسان جتنی مرضی توبہ کر لے، جتنی مرضی تسبیحات پڑھ لے، جتنی مرضی استغفار کی کثرتیں کر لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 1000 دانوں کی تسبیح کو ہاتھ میں لے کر ہمہ وقت پڑھتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انسان جتنی مرضی کر لے ذکر خداوندی کا تو اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کو کی، نیک ایمان لے آئے، یا پہلے ایمان تھے انہوں نے اپنا ایمان کی تجدید کی، پھر نیک اعمال کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ لیکن توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ حقوق اللہ کے ضمن میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی تو اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ حقوق اللہ کی ضمن میں کوتاہی ہوئی تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو، شرمندگی محسوس کرے۔ دوسری شرط کہ پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان اس وقت اس گناہ سے رک جائے، اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے۔ ہاں بعد میں اگر گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کر لے، کیونکہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے۔ اگر تو گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لے، لیکن اس وقت شرط یہ ہوگی کہ انسان پورا عزم رکھے، پختہ عزم رکھے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی تو چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اس گناہ کی معافی تلافی کرے۔ اگر کسی کو مارا ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی کا مال لیا ہے تو اس کو اس کا مال واپس دے دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بیان فرمایا کہ یا صحابہ اکرام کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا المفلس عندنا ما لا درہم ولا دینار، مفلس ہمارے نزدیک وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جو بھکاری ہو، جو مانگ کر اپنا گزارا کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں ہے، المفلس عندنا، مفلس ہمارے نزدیک وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حاضر ہوگا، نیکیوں کے انبار اس کے پاس ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں نمازوں کی بہت بڑی فہرست ہوگی، روزے ہی روزے، زکوٰۃ ہی زکوٰۃ، حج اور عمرے ہوں گے، صدقہ و خیرات ہوگا، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی۔ مدعی حاضر ہوں گے اللہ کے پاس، اللہ اس نے ہمارا مال کھایا، قد اکل مال ھذا، اس نے ہم سے دھوکہ دیا، اس نے ہم سے جھوٹ بولا، اس نے ہمارے ساتھ دغا بازی کی، تو اللہ کے پاس جب وہ مدعی حاضر ہوں گے تو اللہ اس بندے کی نیکیوں کو اٹھا کر ان دعوے داروں کو دینا شروع کریں گے، تم اس بندے کی نماز لے جاؤ، تم اس بندے کے روزے لے جاؤ، تم اس بندے کے حج عمرے لے جاؤ، تم اس بندے کے صدقہ و خیرات لے جاؤ، اس کے دینے کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن دعوے دار ابھی بھی باقی ہوں گے۔ تو اللہ اس وقت اس دعوے داروں کے گناہوں کو اٹھا کر اس بندے کے نام اعمال میں ڈال دیں گے، اب صرف گناہ ہی گناہ اس کے پاس رہ جائیں گے، تو اس وقت انسان ان گناہوں کے بوجھ تلے دب کر انسان جہنم کا مستحق بن جائے گا۔
لہٰذا ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم نے ابھی کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس دنیا کے اندر ہی اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ کل قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، ماں باپ بچوں سے، بچے ماں باپ سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ لہٰذا اس دنیا میں ابھی بھی ہمارے سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ان بندوں کی جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، جن کی حق تلفی کی ہے، ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔